بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم لوگ سن رہے ہیں آخری حدیث رمضان کے آخری مسئلے سے متعلق، اور وہ ہے شوال کے 6 روزوں کا مسئلہ۔ راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کانا کا صیام الدہر۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب صوم 6 ایام فی شوال اتباعا لرمضان، حدیث نمبر 2758۔ حدیث کا ترجمہ اس قدر ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایک پورے سال مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب پائے گا۔ یہ روایت سے مسلم کی ہے۔ اس روایت کے سننے کے بعد کئی سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، رمضان المبارک کا مکمل روزہ رکھنا فرض ہے، رکھنا چاہیے۔ دوسرا، ماہ شوال میں عیدی 6 روزہ رکھنا چاہیے، یعنی ماہ شوال کا جب چاند نظر آئے آپ عید کی نماز پڑھ لیں، اس کے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن یا جب چاہیں پورا کا پورا ماہ شوال آپ کے لیے 6 روزے کا وقت رکھتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ جو بندہ عید کے دوسرے دن یعنی شوال کی دوسری تاریخ کو اگر وہ روزہ نہیں رکھا تو وہ پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کا یہ عمل باطل ہے، کیونکہ ایسی کوئی دلیل حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ہو کہ دوسرے دن سے ہی شوال کا روزہ آپ شروع کر دو۔ نہیں، کمپلسری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ رکھتا ہے کہ میں شوال کی دوسری تاریخ سے رکھوں گا تبھی ہمارا شوال کا روزہ قبول ہوگا، تو اس کا یہ عقیدہ بھی باطل ہے، کیونکہ پورا کا پورا ایک مہینہ آپ کے لیے روا ہے، آپ اس پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لیں۔ 1 دن آڑے رکھیں، 2 دن آڑے رکھیں، 3 دن آڑے رکھیں، جمعہ چھوڑ کر کے اگر آپ پیر اور جمعرات رکھنا چاہیں تو پیر اور جمعرات رکھ لیں، آپ کو کئی سارے ثواب اس حساب سے مل جائیں گے۔ 13، 14، 15 کی تاریخ کو بھی آپ روزہ رکھ لیں شوال کی نیت سے تو بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، اور آپ جو ہے کسی بھی دن، یہ نفل روزہ ہے، اگر آپ رکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مکمل ثواب ملے گا۔ 1 سال روزہ رکھنے کا اگر ہم رمضان کے مکمل مہینے کا روزہ رکھے ہیں تو۔ اس کے بعد میں عیدی شخص روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی پورے سال بھر روزے داروں میں شمار کیا جائے گا، یعنی اس کو پورا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پابندی کرنی چاہیے۔ نوافل کی بھی پابندی نہیں، فرض روزہ ہم رکھیں تو جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز اس سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت ہے، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت جو سنت ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقع ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقع ہے۔ تو یہ جو سنتیں ہیں یہ نفل ہیں، اصل یہ جو سنتیں ہیں کیا ہے، یہ سب نفل ہیں۔ ان نفل کو ہم فرد کے ساتھ جس طرح سے ادا کرتے ہیں اسی طرح سے رمضان مبارک کا پورا مہینہ کا روزہ فرد ہے، اور یہ 6 روزے جو ہے یہ نفل ہیں۔ اس لیے ہم اس نفل کو بھی اگر رکھ لیں گے تو ہم کو 1 سال مکمل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے دین میں بڑی سہولت اور آسانیاں ہیں، مزید ایک نیکی پر بڑا اجر ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہر نیکی کے لیے آپ کو آگے بڑھ کے رہنا چاہیے۔ اور امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ الحمدللہ جہاں پر وہ فرائض کا اہتمام کرتی ہے
وہیں پر نوافل و سنن کا بھی ہم الحمدللہ ہمیشہ اہتمام کرتی چلی آئی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ ماہ شوال میں 6 روزہ رکھنا اس میں اختیار ہے، چاہے آپ لگاتار رکھیں، گیپ کر کے رکھیں، یا آپ کو پوری کھلی چھوٹ ہے، پورے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص 6 دن سے کم روزہ رکھے تو مذکورہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ 4 دن رکھا ہے تو 1 سال کا جو ثواب ہے اس میں 2 دن کم ہونے کی وجہ سے 20 دن کا ثواب کم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب اضافہ کر کے اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ پورے سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں عربی کے حساب سے، اس لیے اگر کوئی آدمی 30 دن کا روزہ فرض رکھ لیتا ہے اور 6 دن کا یہ، تو 30 دہیم 300 اور 6 دہیم 60، تو 360 دن کا روزہ اس طرح سے ہم کو مل جائے گا۔ اگر کسی نے شوال کے روزوں کے اندر کمی کر دی اور وہ نہیں رکھ پایا، 4 دن رکھا، 3 دن رکھا، 2 دن رکھا، 5 دن رکھا، تو جتنا دن وہ کم کرے گا اتنے حساب سے اس کے 10 دن کے ثواب جو ہے اس کے نام اعمال میں کم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم شوال کے روزے کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور آخری مسئلہ جو بہت ہی اہم ہے ہمارے اس جو ہے شوال کے 6 روزوں کو لے کر، کیا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے بعد یہ شوال کا روزہ رکھنا ہے، یا شوال کا روزہ ہم اس مہینے میں رکھ لیں، بعد میں رمضان کے روزوں کی قضا کر لیں؟ مسئلہ صاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے گناہوں کو معاف، 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیں گے۔ تو کیا ہم شوال کے مہینے میں اپنے روزے قضا کر سکتے ہیں؟ یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ سب سے پہلے قضا روزے کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد شوال کے روزے رکھ لیں، نہیں تو پہلے آپ شوال رکھ لیں، اس کے بعد پھر اسی شوال کے مہینے میں آپ اپنے قضا روزے کو بھی کمپلیٹ کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے آپ نے قضا کیا ہوا ہے، یا جو ہے حاملہ عورت ہے، ان کے حمل کی وجہ سے انہوں نے قضا کیا ہوا ہے، یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے قضا کیا ہوا ہے، یا اسی طرح سے اپنے عدت اور پیریڈ کے ایام گزارنے والی خواتین ہیں جن کی مہینے کے اندر ہر مہینے 2 4 6 روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، 5 روزے 3 روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو یہ روزے کیا اسی مہینے میں کمپلیٹ کیے جائیں گے؟ ایسی کوئی شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی ہے۔ خواتین کے چھوٹے ہوئے روزے آپ کو پورا سال چانس ہے، موقع ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت آپ یاد کریں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اپنے چھوٹے ہوئے روزے، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے شعبان میں کمپلیٹ کرتے تھے، یعنی رمضان سے پہلے 15 شعبان سے پہلے وہ اپنے روزے کو قضا کر لیتی تھی، اس کے بعد پھر نیا روزہ رمضان کا روزہ شروع کر دیتی تھی۔ تو اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو آپ کبھی بھی جب بھی آپ کو موقع ملے، بعد میں پورا سال آپ کے لیے ٹائم ہے، آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، آپ کو پوری اجازت ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رہے، موت اور زندگی کا کوئی وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، جتنا جلدی ہم قضا کو ادا کر لیں گے اتنا جلدی ہمارے لیے ثواب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جتنا جلد ہو سکے ہم اپنے قضا کو بھی کر لیں اور اپنے سنت اور نفل کو بھی ادا کر لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جتنا جلدی رکھیں گے آپ کے لیے بینیفٹ۔ اور شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے آپ کبھی بھی رکھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب برابر عطا کرے گا۔ الحمدللہ کہ پوری کائنات کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مکمل روزے رکھنے اور اس کے بعد شوال کے بھی ان 6 روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد اپنے چھوٹے ہوئے جو ہے روزوں کو کمپلیٹ کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے ساری عبادتوں کو، ساری جو ہے صدقات و خیرات کو، رمضان کے تمام نوافل کو، مستحبات کو، ذکر و اذکار کو، قرآن کی تلاوت کو، تمام جو ہے ہمارے جو ہے چھوٹی بڑی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی زندگی کے اندر ہمیں پھر سے رمضان کی بہاروں میں جو ہے بہاروں سے مستفید ہونے والا بنائے۔ اللہ ہماری زندگی کے اندر پھر سے رمضان لائے تاکہ ہم رمضان کی فیض و برکات سے مستفید ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اللہ انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے، ہمارے جن بھائیوں اور بہنوں نے اللہ اس سال روزہ نہیں رکھے،
اللہ انہیں آئندہ سال فرد روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وبارک وسلم۔